پھپھو نے کل رات اسے اون کے کمرے میں بٹھانے سے پہلے بتایا تھا کہ وہ غصے کا تھوڑا تیز ہے اور ہو سکتا ہے اچانک شادی کو قبول نہ کر پائے، لیکن اسے صبر سے کام لینا ہوگا۔ اور اس نے اون کے سامنے کہا بھی تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے، اس کا کمرہ چھوڑ کر وہ کہاں جائے، لیکن اون نے اس کی ایک بات نہ سنی۔ کل رات اون نے اسے کہا تھا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے اور کسی اور سے شادی کرے گا۔ یہ بات اس کے دل کو بہت بری لگی تھی، مطلب کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کسی اور کی جگہ آ گئی تھی۔ یہ کسی اور کی جگہ تھی، اس نے اپنے گھر بسانے سے پہلے ہی کسی اور کا گھر خراب کر دیا تھا۔ اس کی شادی تو ویسے بھی بشیر ماموں کے ساتھ ہونے والی تھی، لیکن اون کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی۔ اون تو کتنا خوبصورت تھا، اس کے ساتھ اسی کی جیسی کوئی لڑکی سوٹ کرنی تھی، اور اس کی شکل ناقابل قبول ہے۔ یہ بات تامیہ آپی اسے اٹھتے بیٹھتے بتاتی تھی۔ اگر وہ غلطی سے کبھی اپنے آپ کو خوبصورت کہہ بھی دیتی، تامیہ اس کی شکل سے اتنے نقص نکالتی کہ وہ خود ہی پریشان ہو جاتی کہ وہ اتنی بدصورت ہے، اور اسے ملا بھی تو کوئی اتنا خوبصورت مرد۔ وہ شاید نہیں، یقیناً اس کے قابل نہیں تھی، اسی لیے تو اس نے اس کی شکل تک نہ دیکھنا چاہی۔ یقیناً وہ اپنی طرح ہی کسی خوبصورت لڑکی کو پسند کرتا ہوگا۔ یہی سب سوچتے ہوئے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس کا دروازہ مسلسل بج رہا تھا۔ اتنی صبح جب اس کی کوئی نیند برباد کرتا تھا، اسے بہت غصہ آتا تھا۔ وہ غصے سے اٹھا اور دروازے کی طرف آیا۔ آپ صبح صبح یہاں کیوں آئی ہیں؟ اس نے زبیدہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جو صبح کے 5:30 کے بجے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اون، تم کہتے تھے نا کہ تم قرض چکانا چاہتے ہو میرا؟ میں نے تمہیں جنم دیا، اس دنیا میں لائی، تم قیمت دینا چاہتے ہو نا میری اس تکلیف کی جو میں نے تمہیں اس دنیا میں لاتے ہوئے سہی تھی۔ اون کو جب بھی غصہ آتا تو اپنی ماں سے اسی طرح سے بات کرتا تھا۔ وہ اکثر کہتا تھا کہ وہ اس کی ممتا کی قیمت دے گا، وہ جو اسے اس دنیا میں لائی ہے اس کی قیمت دے گا، لیکن یہ الفاظ وہ غصے میں کہتا تھا، شاید اسے تکلیف پہنچانے کے لیے، لیکن اسے اندازہ نہ تھا کہ وہ اس بات کو اس حد تک سیریسلی لے رہی ہیں۔ جی ہاں، میں آپ کا کوئی احسان نہیں رکھنا چاہتا، بتائیے کیا قیمت ہے آپ کے احسان کی؟ وہ بھی سیریس ہو کر ان سے پوچھنے لگا، میں چاہتی ہوں کہ تم آرزو کو 1 سال تک اپنی بیوی بنا کر رکھو۔ تم اسے ہمارے بیچ ایک کانٹریکٹ سمجھ لو۔ اگر 1 سال تک آرزو تمہیں اپنے قابل نہ لگی تو اسے چھوڑ دینا۔ میں بہت مان سے اسے یہاں لائی ہوں۔ میں جانتی ہوں تم کسی اور لڑکی کو چاہتے ہو، اس لیے کسی اور کو اپنانا تمہارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن میں پھر بھی تم کو کہتی ہوں کہ صرف 1 سال کے لیے آرزو کو موقع دو۔ اگر وہ تمہارے دل میں اپنے لیے جگہ نہیں بنا سکی تو بے شک اسے چھوڑ دینا، لیکن آرزو اتنی بے مول نہیں کہ تم کل کی رات جب لڑکی 1000 خواب سجا کر اپنے شوہر کی سیج سجاتی ہے، اس رات تم اسے کمرے سے باہر نکال دو۔ میرا احسان چکانا چاہتے ہو نا، تو میری آرزو کو اپنا لو۔ تم یہی سمجھنا کہ میں نے تمہیں جنم دیا ہی نہیں، میں تمہاری ماں ہوں ہی نہیں، تو یہ قیمت ہے آپ کی ممتا کی۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ سے بولا، مجھے منظور ہے، لیکن جب تک وہ 18 سال کی نہیں ہو جاتی وہ میرے کمرے میں نہیں رہے گی۔ اون نے اس کا احسان چکانے کے لیے اگلے ہی سیکنڈ میں فیصلہ کر ڈالا، اگر
اسے اون کی پرواہ نہیں تھی تو وہ اس کی کیوں پرواہ کرتا؟ اگر وہ ایک عام سی لڑکی کے لیے اپنی ممتا کی قیمت لگا سکتی تھی تو وہ کیوں پیچھے ہٹتا؟ وہ تو ویسے بھی اس کا احسان چکانا چاہتا تھا۔ نہیں، وہ لڑکی تمہارے ساتھ تمہارے کمرے میں ہی رہے گی، وہ تمہارے نکاح میں ہے اور تمہارے ساتھ ہی رہے گی۔ تمہارے 1 سال کا وقت آج رات سے شروع ہوگا۔ اگر چکا سکتے ہو میری ممتا کی قیمت تو چکا دو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی زبیدہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن سامنے والے کو اس کے آنسوؤں کی پرواہ نہیں تھی اور نہ ہی اس کے جذبات کی۔ سبھی گھر والے آرزو سے بہت محبت سے پیش آ رہے تھے، خاص کر خالد اور خالق نے اسے بہت اہمیت دی تھی۔ وہ تو اسے اپنی بیٹی کہہ رہے تھے۔ سمیر اور حارث جو شروع سے ہی اس کے فیورٹ کزن تھے، اب تو وہ کھل کر ان سے بات کر سکتی تھی۔ اب اسے یہ ڈر نہیں تھا کہ تائی امی اسے کس نگاہ سے دیکھ رہی ہیں، جبکہ آج آرزو کے اس گھر میں آنے کی خوشی میں سمیر اور حارث نے کام سے چھٹی کر لی تھی۔ ہانیہ سے بھی اس کی اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ ہانیہ اور سمیر کی شادی کو ابھی بمشکل 2 ماہ ہی ہوئے تھے، جس کی وجہ سے زیادہ تر ینگ پارٹی سمیر اور ہانیہ پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ ان دونوں کی درگت بنانے میں وہ سب ہمیشہ پیش رہتے، جس پر ہانیہ شرمائی شرمائی کبھی ادھر گھومتی تو کبھی ادھر، جبکہ سمیر بے شرموں کے ساری حدیں پار کیے ہوئے تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہانیہ اس کی پرسنل پراپرٹی ہے، وہ جب چاہے اسے دیکھے۔ اس گھر میں سب کا اپنا ہی انداز تھا، لیکن نہ جانے اون کس پر گیا تھا، وہ تو اس گھر کا لگتا ہی نہیں تھا۔ یہاں سب پیار و محبت سے مل جل کر رہنے والے تھے، اور ایک وہ جو سب سے الگ اپنی ہی دنیا میں مگن تھا۔ ہر کوئی اپنی طرف سے صفائیاں پیش کر رہا تھا کہ اون فی الحال اس شادی کو قبول نہیں کر پا رہا، جبکہ آرزو کو تو جیسے اون سے کوئی مطلب ہی نہ تھا۔ وہ تو یہاں اگر آزاد ہو گئی تھی، جہاں چاہے جس جگہ چاہے بیٹھے اٹھے، کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ پھپھو تو اسے کام کو ہاتھ تک نہیں لگانے دے رہی تھی، جبکہ گھر میں اس کی 4 جیٹھانیاں تھیں جو اسے ڈرانے کی ناکام کوشش کر چکی تھی۔ عروسہ نے کہا تھا، بیٹا تمہاری شادی ذرا پرانی ہو جائے، پھر دیکھنا کیسے تم سے پورے گھر کا پوچھا لگواتی ہوں اور سب سے بڑی جٹھانی ہونے کا فرض نبھاتی ہوں۔ لیکن آرزو کو ان کی شکل سے ہی پتہ چل چکا تھا کہ وہ صرف اسے ڈرا ہی رہی ہیں، جبکہ وہ سب تو بہت پیار کرنے والی تھی۔ اس گھر میں صرف اون ہی تھا جسے نہ اس کی پرواہ تھی اور نہ ہی گھر میں کسی اور کی۔ اب تک تو اسے بھی اون کی پرواہ نہ تھی، لیکن اب پھپھو نے اگر اسے بتایا تھا کہ وہ آج رات اون کے کمرے میں سوئے گی، ابھی کل کی بے عزتی وہ بھولی ہی کہاں تھی کہ پھپھو نے اسے ایک اور امتحان میں ڈال دیا تھا۔ وہ رات بہت دیر سے گھر آیا تھا، اس کے دماغ میں ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ وہ بہت کوشش کے باوجود بھی اس نمبر پر فون نہیں کر سکا تھا جو عمر نے اسے دے کر گیا تھا۔ وہ ہمیشہ سے سوچتا آیا تھا کہ وہ جس لڑکی سے شادی کرے گا اس کے ساتھ وفادار رہے گا،
اور یہی وہ سوچ تھی جو اس کے آڑے آ رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی تامیہ کو فون نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو اسے احساس ہوا کہ اس کے علاوہ کمرے میں کوئی اور بھی ہے۔ اسے واش روم سے آواز آئی، یعنی کہ یہ لڑکی اس کے کمرے میں آ چکی تھی، لیکن وہ اسے اہمیت نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس رشتے کے لیے جتنی اس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے اور جتنا وہ اس شادی سے ناخوش ہے، اتنی ہی وہ بھی اس رشتے کو قبول نہیں کر پائے گی۔ اور ویسے بھی اس کی عمر ہی کیا تھی جو وہ خوشی خوشی اس کمرے میں آتی۔ وہ تو شاید اس رشتے کا مطلب بھی نہیں سمجھتی تھی جو ان دونوں کے بیچ میں جڑ چکا تھا، لیکن پھر بھی اون اپنے دل کو ذرا سخت کرتے ہوئے کمرے کی لائٹ آف کر کے بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس سے بات کرے، لیکن فی الحال نہیں ہو سکتا تھا۔ آج بات کرنے کا وہ کچھ اور ہی مطلب نہ نکالے، اور وہ ویسے بھی اس چھوٹی سی لڑکی کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں ڈالنا چاہتا تھا جس سے اس کی آگے کی زندگی خراب ہو۔ وہ جیسے ہی واش روم سے باہر نکلی، کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ اون نے اس کی سائیڈ کروٹ میں رکھی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی بیڈ کی طرف آ رہی تھی جب اون نے اپنے قریب سے تکیہ اٹھا کر زمین پر پھینکا۔ جہاں جگہ ملتی ہے وہاں جا کر سو جاؤ، اس بیڈ پر تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اون کہتا ہوا کمبل اپنے اوپر تان چکا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اسے ایسے ہی لیٹا ہوا دیکھتی رہی، پھر پورے کمرے میں نظر دوڑائی جہاں اسے سونے کے لیے کچھ بھی نہ ملا۔ پھر جہاں اون نے تکیہ پھینکا تھا وہیں قالین پر بیٹھ گئی۔ قالین اچھا خاصا موٹا تھا، وہ آسانی سے یہاں سو سکتی تھی، مطلب کہ آپ سونے کے لیے اس اکڑو کی منتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ وہ تکیہ ٹھیک کرتی آرام سے وہاں لیٹ گئی، جبکہ اس کی چوڑی اور پائل کی چھن چھن نے ساری رات اون کو ایک سیکنڈ بھی نیند سونے نہ دیا۔ 2-3 بار تو اس کا دل چاہا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر نکال آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے کمرے میں جب تھوڑی روشنی محسوس ہوئی تو واش روم کے کمرے کی طرف دیکھا۔ اسے ایک بار پھر سے اٹھنا پڑا کیونکہ کمرے میں روشنی اس کی برداشت سے باہر تھی۔ اس کی وجہ سے وہ سو نہیں سکتا تھا۔ اپنے آپ کو تکیے کے حوالے کیے نہ جانے کتنی دیر وہ ناکام کوشش کرتا رہا۔ پھر صبح کی اذانوں کے قریب آرزو اپنے شاہی بستر سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ پھر بیچارے اون کی کہیں جا کر آنکھ لگی، اور اس طرح سے آرزو نے بنا اس سے کچھ کہے اپنا بدلہ لے لیا، اور اس بدلے سے وہ خود بھی انجان تھی۔ صبح آرزو باہر آئی تو پپو وضو کر رہی تھی۔ وہ بھی اس کے ساتھ آ کر وضو کرنے لگی۔ رات کیسی گزری بیٹا؟ پپو کا پہلا سوال یہی تھا۔ اون نے غصہ تو نہیں کیا؟ پھر سے تمہیں ڈانٹا تو نہیں؟ تمہیں کچھ الٹا سیدھا تو نہیں کہا؟ پپو نے اپنا ڈر بیان کیا۔ نہیں، بس تکیہ اٹھا کر زمین پر پھینک دیا اور بولے اگر تمہیں کہیں جگہ ملتی ہے جا کر سو جاؤ۔ اور پھر مجھے قالین اتنا اچھا لگا کہ میں اسی پر سو گئی، اور یقین مانے بہت مزہ آیا۔ ایک دم کھلی جگہ تھی، نہ گرنے کا ڈر اور نہ ہی بستر ختم ہونے کا ڈر۔
وہ بڑے مزے سے بتاتی وضو کر رہی تھی، جبکہ پھپھو کو ایسا لگا جیسے ان کے سر پر کسی نے بم پھوڑا ہو۔ لیکن اب وہ اون کو یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ اسے اپنے ساتھ بیڈ پر سلائے۔ بیٹا، یہ بات تم گھر میں کسی کو مت بتانا۔ کیوں پھپھو؟ کیا سب آپ سے ویسے والا قالین مانگیں گے جو اون جی کے کمرے میں ہے؟ آرزو نے اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، پر تم کسی سے کچھ مت کہنا۔ اگر کوئی بھی تم سے اس بارے میں کچھ پوچھے تو کسی کو کوئی جواب نہ دینا، ٹھیک ہے؟ پھپھو نے اس کی ناسمجھی پر مسکراتے ہوئے سمجھایا، ورنہ کل تک تو وہ اون کو بھی اپنا بھائی سمجھ رہی تھی، جس پر سب نے اسے سمجھایا کہ نکاح ہونے کے بعد وہ اس کا بھائی نہیں بلکہ اس کا شوہر ہے، اور بھائی کہنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آرزو کو یہ پریشانی لاحق ہونے لگی کہ وہ تو اس سے اتنا بڑا ہے اور وہ اسے کیا کہہ کر پکارے گی، نام تو اس کا لے نہیں سکتی۔ اون نہ جانے کب اپنے بیڈ روم سے نکلا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ کب آتا تھا کب جاتا تھا آرزو کو کچھ پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ تو بس سب کے ساتھ لگن مگن تھی۔ اسے بہن بھائی مل گئے، جٹھانی، ماں، باپ، اسے تو اب کسی چیز کی کمی نہ رہی تھی۔ اور جہاں تک اون کا سوال ہے تو اسے اون کی ضرورت بھی نہ تھی، لیکن اس گھر میں وہ اسی کے نام پر آئی تھی۔ یہاں پہلے گھر میں سب ہانیہ کو چھیڑتے تھے، آج اس کی باری تھی، لیکن ان سب کی باتوں سے وہ بھی ان کے ساتھ کہکے لگا کر ہنسنے لگی، جس پر سبھی اسے اپنے اپنے منہ کھول کر دیکھنے لگے۔ لیکن پھر پھپھو نے ان سب کو ڈانٹ کر منع بھی کر دیا۔ حارث آرزو کو اپنے ساتھ داخلہ بھیجنے کے لیے فوٹو بنوانے لایا تھا۔ نکاح کے بعد تو وہ بھول ہی چکی تھی کہ اسے آگے پڑھنے کا موقع ملے گا، لیکن جب باتوں ہی باتوں میں اس نے ذکر کیا کہ منڈے کو اس کی آخری ڈیٹ ہے تو حارث فوراً کھڑا ہو گیا اور یہ بھی کہا کہ وہ کالج جایا کرے۔ اس کا دوسرا کالج یہاں سے بہت دور تھا، اسی لیے حارث نے مائیگریشن کا مشورہ دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ مہرش والے کالج میں ایڈمیشن لے، لیکن مہرش کے کالج قریب ہونے کے باوجود وہ ہاسٹل میں رہتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ گھر میں ٹھیک سے نہیں پڑھ پاتی، اور وہاں ہاسٹل میں اس کی فرینڈز بھی ہیں جس کے ساتھ وہ پڑھائی میں زیادہ اچھے سے دھیان دے سکتی ہے، جبکہ پڑھائی میں اس کے بہت اچھا ہونے کی وجہ سے گھر میں کسی کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض بھی نہ تھا۔ اور پھر اگلے مہینے میں زرش کی شادی تھی، جس کی وجہ سے گھر میں کافی ہلا گلا تھا۔ وہ 4-5 دنوں سے رات گھر نہیں آ رہا تھا۔ رات تو رات، وہ تو دن میں بھی کبھی گھر کا چکر نہ لگاتا تھا۔ آرزو کافی حد تک بے فکر تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کے بیڈ پر نہیں سوتی تھی، وہ روزانہ زمین پر ہی سوتی تھی۔ پھپھو کے کہنے کے عین مطابق اس نے کسی کو اس بات کا ذکر نہ کیا، لیکن اون کا جانا اور پھر واپس نہ آنا اس بات کو ظاہر کر رہا تھا کہ ان دونوں میں سب کچھ ٹھیک نہیں۔ اون اس وقت نائٹ ڈیوٹی سڑک پہ گاڑیوں کے چیک کروا رہا تھا۔ وہ آنے جانے والی ہر گاڑی پر نظر رکھے ہوئے گاڑی کی مکمل چیکنگ کر رہا تھا۔
پچھلے 4-5 دنوں سے اس کی یہی روٹین تھی۔ وہ دن رات ڈیوٹی پہ تھا۔ اون تھک جاتا تو عمر آ جاتا، عمر تھک جاتا تو اون اس کی جگہ سنبھال لیتا۔ اور اس چیکنگ کی وجہ یہ تھی کہ بہت بڑے آدمی کی بیٹی اپنے گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اسے نفرت تھی ایسی لڑکیوں سے جو خود تو اس طرح سے گھر سے بھاگ کر اپنی عزت کو 2 کوڑی کا کرتی تھی اور اپنے پیچھے اپنے گھر والوں کو اذیت میں چھوڑ جاتی تھی۔ اگر یہ لڑکی میری بہن یا بیٹی ہوتی تو قسم سے گولی مار دیتا، نہ کہ اس طرح پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہوتا۔ اور اس کے باپ نے کیا ارشاد فرمایا، سنا ہے تو نے؟ میری بیٹی نادان ہے، وہ تو یہ سب کچھ سمجھتی ہی نہیں۔ اون اور عمر اپنی بڑاس ایک دوسرے کو بتا رہے تھے۔ یار 4 دن سے ٹھیک سے نیند بھی نہیں پوری ہوئی، مصباح بھی ناراض ہے۔ اس سے کچھ دن پہلے وعدہ کیا تھا کہ 4-5 دن کی چھٹی لے کر اسے گھمانے کے لیے لے کر جاؤں گا، اور یہاں 4-5 دن سے اٹکا ہوا ہوں۔ یار یہ والا مسئلہ نہیں ہوتا تو میں تیری چھٹیوں کا کچھ بندوبست کر دیتا۔ اون نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کوئی بات نہیں یار، مجھے تو تیری ٹینشن ہو رہی ہے۔ ابھی تیری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں کہ یہاں سڑک پر بٹھا دیا ہے۔ بھابھی کے بھی کچھ ارمان ہوں گے، کیا سوچتی ہوں گی بیچاری؟ بس میری فلم کی دکان، کوئی ارمان نہیں ہے تیری بھابھی کے۔ اور تیری اس بھابھی کو میں تیری بھابھی رہنے بھی نہیں دوں گا۔ بس کچھ وقت کی تو بات ہے، پھر اسے چھوڑ دوں گا۔ اون نے اپنا پلان بتایا۔ مطلب اون، تو اپنی ماں کی شرط کو لے کر سیریس نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ ایک لڑکی کے لیے میری ماں مجھ سے کہتی ہے کہ اسے اپنا لوگے تو میرا احسان چکا لوگے۔ عمر، کیا ایک ماں ایسے الفاظ کہہ سکتی ہے؟ وہ بھی اس لڑکی کے لیے جسے اس گھر میں ایک دن نہیں ہوا تھا۔ میں مانتا ہوں جو کچھ بھی ہوا اس میں اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کی وجہ سے میری ماں مجھ سے اس طرح سے بات کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے غصے میں کہہ دیا تھا کہ میں آپ کا یہ احسان بھی نہیں رکھنا چاہتا، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میری ماں مجھے جنم دینے کی قیمت مانگے۔ وہ عورت واقعی ماں کہلانے کے قابل نہیں ہے، اون نے کہا تو عمر نفی میں گردن ہلا کر ایک سائڈ پر ہو گیا۔ وہ چاہ کر بھی اسے کچھ نہیں سمجھا سکتا تھا۔